اور اپنے رائٹ کے لیے کھڑی ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنا گھر خراب کر دے. یقیناً اٹ ریکوائرز لاٹ آف انرجی اینڈ لاٹ آف کریج. جسٹ بیکاز کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لوگ بعض اوقات آرگیومنٹ کرتے ہیں. خواتین کے لیے جو سنگل ہیں خاص طور پہ اور ینگ ہیں یا کسی بھی ایج میں اور جو کام کرنا چاہتی ہیں, اٹ واز اے یونیسیکس فرسٹ یونیسیکس سپا ان پاکستان. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جیسے اب آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جی آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کی تھی 2 مہینے میں اس نے نکال دی تھی. مائی ورک از مائی پیشن مائی لو. السلام علیکم. وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی حاضر اپنی ایک پوڈ کاسٹ سیریز جین ایکس ٹو جین زی کے سلسلے میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ جو کہ بہت ہی عزیز ہیں مجھے, بہت ہی قابل خاتون ہیں. ان کا تعارف آپ ہے, وہ اپنا تعارف تو خود کرائیں گے, لیکن جیسا کہ میں بتاتا رہا ہوں ہماری جو سیریز ہے جین ایکس ٹو جین زی, اس میں لوگوں کی جرنی کے بارے میں بات چیت ہے, لوگوں کے سفر کے بارے میں, زندگی کے بارے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ہاں ہیروز وہ نہیں ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا ہو یا جنہوں نے نام کمایا ہو یا سلیبریٹیز ہیں یا فیمس پیپل. فار می اینی انڈیویجول ہو از پاورفل, who has lived a life, raised children, اور اپنی زندگی میں انہوں نے کچھ کام کیا ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اسپیسز کے لیے یا لوگوں کے لیے, وہ ریئل ہیروز ہیں. اور اسی طریقے سے شہلا جو ہماری گیسٹ ہیں, شہلا اعجاز صاحبہ, وہ بھی ایک ہیرو ہیں, ہم سب کی ہیرو. آئیے ملتے ہیں شہلا سے. السلام علیکم شہلا. السلام علیکم نوید, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں شہلا؟ میں بالکل ٹھیک, تھینک یو فار انوائٹنگ می. اینڈ ماشاء اللہ آپ کا چینل تو ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے. بہت شکریہ شیلا. میں آپ سے یہ جو بات چیت کرنا چاہ رہا تھا کافی عرصے پہلے, آپ کو یاد ہوگا ٹورانٹو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا شاید کہ جی آپ کو بلانا ہے, آپ سے بات چیت کرنی ہے, لیکن کچھ مصروفیات آپ کی بھی اور میری رہیں کہ ہمارا نہیں ہو سکا. لیکن وہ کہتے ہیں نا دیر سے آئے درست آئے, اور وہ ہوا یہ کہ پھر ہماری یہ پلیٹ فارم بن گیا اور اب آپ موجود ہیں. تو آپ مجھے پہلے, اگر ہم جرنی پہ بعد میں جائیں گے, پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کی فٹنس کا اور آپ کی یہ بیوٹی کا راز کیا. از دیٹ بیکاز آف دا بیوٹی بزنس دیٹ یو آر ان؟ بیوٹی بزنس تو الگ چیز ہے, بٹ میں خود بہت کانشیس عورت ہوں ہیلتھ وائز, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو گڈ لک اینڈ فٹ. اوکے, تو یہ جو اپنا جو مینٹیننس کا ہے اور جو اپنے آپ کو رکھنا اور جو اٹھنا بیٹھنا اور سیکھنا, تو یہ کیسی, مطلب کس کی انفلوئنس ہے؟ ویئر ڈیڈ یو گیٹ اٹ؟ فیملی میں کہیں سے, یعنی کہ پیرنٹس یا کوئی بہن بھائی؟ بھائیوں میں تو بہت ہیں جو ورک آؤٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, لیکن مجھے خود بہت اسپورٹس کا شوق تھا. جب میں بچپن سے میں ہاکی بہت کھیلتی تھی, پھر اس کے بعد کافی گیمز, اور پھر جیسے بڑے ہوتے گئے, شادی کے بعد میں نے اسکواش کھیلنا شروع کی. آئی واز اے چیمپئن. اور پھر ماشاء اللہ 5 کلومیٹرز ڈیلی واک کرتی تھی, سوئمنگ کرتی تھی, 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ سارے کام کرتی تھی. شیلا صاحبہ, آپ مجھے یہ بتائیے کہ واٹ از لائف ٹو یو؟ ابھی وی ول ٹاک اباؤٹ یو نو آپ کی جرنی کے بارے میں اگین, بٹ آئی وانٹ ٹو نو زندگی کیا ہے؟ زندگی میرے لیے تو ایک بہت خوبصورت چیز ہے, کیونکہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ اسے کیسے گزاریں, رو کے گزارنی یا خوش ہو کے گزارنی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جتنی ہے اسے اچھی طرح گزارنا چاہیے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے اچھی طرح گزاری زندگی اب تک؟ دیکھیے, اپس اینڈ ڈاؤنس تو لائف میں بہت آتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ بہت اچھی, لیکن شکر الحمد للہ اچھی گزاری ہے. اور بہت ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے زندگی میں, لیکن جو گزر گیا اس کا کیا ذکر کرنا. زبردست. اب اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے. پہلے آپ مجھے شروع کیجیے اپنے والدین سے, بچپن سے لے کر, ذرا ٹیک می تھرو یور لائف اینڈ جرنی. والدین, میرے فادر ہی واز اے ڈاکٹر اینڈ ویری فیمس ڈاکٹر,
اور جنرل فزیشین تھے، اور ماشاءاللہ ہم 8 بھائی بہن تھے، 5 بھائی 3 بہنیں، چھوٹی بہن میں ہوں. اور ماں جو ہے وہ بہت ہی اچھی خاتون، لیکن اصول پسند بہت زیادہ. تو شاید ان کی سختیوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، نہیں تو شاید میں اسپوائل ہو جاتی اگر صرف ابا کے حوالے رہتی. تو آپ کی پرورش کراچی شہر میں ہوئی؟ جی، آئی ایم بورن ان کراچی، اور کراچی شہر میں ہی میں بڑی ہوئی ماشاءاللہ. شادی بھی یہیں ہوئی، شادی بچے بھی یہیں اور آپ کی میرے خیال سے ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی. 19. ینگ ایج. اچھا. اور اس کے علاوہ ویسے بچپن میں کیا ایکٹیویٹیز تھیں آپ کی؟ بچپن میں تو بس یہی تھا کہ اسکول جانا، پڑھنا، اور گھر آ کے صرف ہوم ورک کرنا، ڈانٹ کھانا. ایز سچ اردو میں بہت فیل ہوتی رہی ہوں، یہ بتا دوں آپ کو. لیکن آپ کی تو اردو بہت اچھی ہے، اور اردو کا تو آپ کو یہ پھر میرے خیال میں کافی عرصے بعد جب میں بڑی ہوئی تو شاعری میں بہت انٹرسٹ ہو گیا، پھر اردو میں بہت انٹرسٹ ہوا، اور غزلوں میں بہت انٹرسٹ ہوتا چلا گیا. تو اس طرح پھر بعد میں مجھے اتنا مشکل نہیں ہوا، لیکن شروع میں بچپن میں شاید ٹیچرز اتنے ڈرا دیتے تھے مجھے کہ جو یاد تھا وہ بھی بھول جاتی تھی. ادروائز آئی لو اردو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا بچپن تھا یا آپ کی فیملی تھی تو وہ اپر مڈل کلاس سے آپ کا تعلق تھا؟ جی بالکل. اچھا. اور اس کے بعد when you got married and then you have children، تو جو زندگی کا obviously میری نظر میں بچوں کی پرورش یا ریز کرنا 4 بچوں کو بہت بڑا کام ہوتا ہے ایک ماں کے لیے. پہلے تو پیدا کرنا اور پھر ان کی پرورش کرنا. تو وہ اسٹرگل کیسی رہی آپ کی؟ کافی اسٹرگل تھا، مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا. فرسٹ تو میری بیٹی جو تھی وہ ہی، تو اس وقت تو مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح پالتے ہیں، کیا کرتے. بٹ سسرال تھا، اور سسرال نے کافی، مطلب اس میں کافی میں چیزیں سیکھی. کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ بری بھی بہت بنی ہوں میں، کہ مطلب وہ کہتے تھے اس کو کچھ نہیں آتا، بٹ اس کے ساتھ پھر شاید بہت زیادہ آرگنائز ٹائپ کی میں عورت ہوں، اور یہی چیز مجھے مارتی ہے. تو بچوں کو بھی اسی طرح ریز کیا، گھر بھی دیکھا، کھانے بھی پکائے، جھاڑو پوچھے بھی کیے، ہر چیز کی کہ کہیں مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی. اچھا. اور آپ نے فرسٹ کام یعنی کہ جاب یا بزنس، کیونکہ آپ ایک انٹرپرینور اور اس پہ ہم آئیں گے آپ کی باقی چیزوں پہ، بٹ پہلا کام کب کیا تھا آپ نے؟ پہلا تو کام یہ کیا تھا کہ جب میں یہاں ٹورانٹو موو ہو گئی تھی 2000 میں، تو بچے چھوٹے تھے، وہ اسکول چلے جاتے تھے کام وام کرنے کے بعد. پھر آئی ٹولڈ مائی ہسبینڈ کہ آئی وانٹ ٹو اسٹڈی، اور مجھے بڑا شوق ہے ایستھیٹکس کرنے کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بٹ وہی ہوتا ہے کہ گھر کسی طرح نگلیکٹ نہ ہو، بچے نہ ہوں. تو صبح چلی جاتی تھی، اور بچے بائی دا ٹائم واپس آتے تھے، میں آتی تھی، کھانا پکایا، صفائیاں کی، یونیفارمز ریڈی کیے، ہوم ورک کروائے. پھر رات بھر میں پڑھتی رہتی تھی، اور صبح 5-6 بجے اٹھ کے سب کے ناشتے لگا کے ٹرین پکڑ کے پھر میں نکل جاتی تھی. اور پھر 2004 میں جب سارے کورسز کر کے میں کراچی واپس آئی، تو مجھے یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں اویئرنیس نہیں ہے. تو پھر پہلا اسپا بیانڈ بلیس میں نے پاکستان میں کھولا 2004 میں، اور اس وقت سے آج تک یہ آپ کا پہلا کام تھا؟ جی. اچھا. بیانڈ بلیس آبویسلی یہ آپ کا ایک وینچر تھا جو آپ نے اسٹارٹ کیا، اور وہ ایک وقت میں اتنے عروج پہ چلا گیا جو کہ کراچی کے اندر پورے پاکستان میں، جی بالکل سوری، پورے پاکستان میں اس کا نام، اس کا کچھ ثانی نہیں تھا. اور اس کے اندر جو میں نے بھی وزٹ کیا تھا، اور جو بنایا گیا تھا، جس طریقے سے بنایا گیا، تو اور پھر شاید بعد میں اس کو کئی دفعہ ایکسپینڈ بھی کیا آپ نے، تو وہ آپ کا برین چائلڈ تھا؟ بالکل. اور اس میں میرے ہسبینڈ نے بھی ساتھ دیا تھا، جی، بیکاز ہی واز اے بلڈر. اوکے. تو ان کے بھی کچھ آئیڈیاز تھے. چلانے میں میرا کام تھا، اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں میرا تھا، بنانے میں انہوں نے ہیلپ کی تھی. اور کیا یہ تو بہت اچھی بات، لیکن اس کی جو مینٹیننس یعنی کہ چلانا جس کو کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آبویسلی ایک بزنس گرو کرتا ہے، تو اس کے پیچھے آپ
آف کورس وہ تو ایک سوئی سے لے کے ایک ایک چیز، ایک ایک چادر، ایک ایک بلینکٹ، ایک ایک گاؤن، ہیڈ بینڈس کس طرح بنانے ہیں، پاؤں کی سپورٹ کے لیے کس طرح آپ کو پیلوز بنانے، کون سی شیپ میں ہونے چاہیے، ایوری تھنگ آئی ڈیڈ مائی سیلف. اچھا، یہ جو اسپا تھا یہاں پر آپ کے پاس کیا سروسز تھیں؟ ہمارے پاس اٹ واز اے یونیسیکس، فرسٹ یونیسیکس اسپا ان پاکستان. تو اس میں یو نیم اٹ، ہیئر کٹ سے لے کے، میں دونوں کا بتا رہی ہوں، یونیسیکس میں سبھی آ جاتے ہیں. تو ہیئر کٹس تھے، بیئرڈ ٹرمس تھی، لڑکیوں کی بھی ہیئر ڈائز، یو نیم اٹ، مساجز تھے. اور میرے خیال میں پاکستان میں کوئی اتنے مساجز کیا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا جتنے پاکستان میں لائی. پریویچی شاور آئی واز دا فرسٹ لیڈی ان پاکستان جو لے کر آئی. اس کے بعد اسلام آباد سرینا لایا تھا جو کہ ہائیڈرو تھراپی ہوتی ہے، وہ لے کر آئے تھے. پھر اس کے علاوہ بہت اور چیزیں تھی، باڈی اسکربس تھے، پیڈی کیورز، مینی کیورز، پلینٹی آف فیشیلز، یو نیم اٹ. اینڈ اس کے بعد میڈیٹیشن کے لیے تو آپ تھے تو آپ کے بھی سیشنز ہوئے ہوں. میں تو بہت بعد میں ادھر آیا، جی. شاید آئی تھنک اٹ واز 2013. یس. بٹ آبویسلی جب میں نے دیکھا اس کو تو میں نے تو اس کو اپنے پرائم پہ دیکھا. تو آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی، اور خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو آج یا کبھی اس قسم کا کام کرنا چاہیں، اور وہ یہ شیئر یہ کہ اگر میں پوچھوں آپ سے، کیونکہ اب تو وہ ہو گیا کہ اگر آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تو اندازاً کتنی انویسٹمنٹ سے کیا ہوگا، اور پھر کیا کہتے ہیں، اور وہ پھر کتنا پیسے جنریٹ کرتا تھا اس وقت؟ دیکھیں، دس از ویری پرسنل کویسچن، بٹ I know it is personal because I want people to know کہ ایک زیرو سے اسٹارٹ کر کے ایک عورت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے کام کو. وہ میں بالکل آپ کو بتاؤں گی. ایکچولی انویسٹمنٹ تو مجھے اتنا اندازہ نہیں، کیونکہ وہ سب چیک جو ہے میرے ہسبینڈ ہی رکھتے تھے. بٹ اس زمانے میں بھی نہیں بھی تو تقریباً جب بیونڈ بلیس میرا موو ہوا تھا، بڑی جگہ کھولی تھی ادھر کا میں بتا سکتی ہوں، تو تقریباً 1.25 کروڑ اس وقت خرچ ہوا تھا. اور یہ کون سا سال ہوگا؟ یہ اراؤنڈ 2010 یا یس اراؤنڈ 10 اور 11، بلکہ اس سے بھی 1 سال پہلے کر لیں. اور پھر وہ کرتے کرتے اور میرے خیال میں جو پیسے ماشاء اللہ میں کما رہی تھی، تو اس کا تو یہ تھا کہ ہمیں سانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی. پہلے لوگ آتے تھے، مرد آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پیڈیکیورز مرد نہیں کرواتے، یہ نہیں، یہ سب اویئرنیس میں دیتی تھی. پھر یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر کسی کو میٹنگ پہ جانا ہے تو وہ کہتے تھے یار میٹنگ پہ جانا ہے، اس سے پہلے نیلز بف کر دیں تاکہ میرا ہاتھ اٹھے تو اچھا لگے. تو اتنی اویئرنیس تھی نہیں. تو وہ کہتے کہ مردوں کو ضرورت نہیں ہوتی، عورتیں تو خیر آتی ہی تھیں. بٹ اس کے بعد جہاں تک کمائی کا ہے، تو جو آپ نے لگایا سمجھیں وہ ودن 2 months اس میں کور کر لیا ہے. 2 to 3 months تو آپ اندازہ کر لیں. ویورز آپ لوگ سب اندازہ کر لیں، میری تو لیکن محنت بہت محنت ہے. یہ نہیں کہ آرام سے آ گئے، آپ کو ایک امیج قائم کرنا پڑتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ جو کبھی بیٹھے نا. جو ہائیجین میں نے دی ماشاء اللہ، ڈاکٹرز ہوں، بینکرز ہوں، بڑے سے بڑا بزنس مین ہوں، سب میرے پاس آتے تھے کیونکہ اتنی ہائیجین کسی کے پاس نہیں تھی. اس کا تو میں گواہ ہوں، نہ صرف ہائیجین کلیننس، آئی تھنک بلکہ آپ کو تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کچھ OCD بھی ہے. یو کین سے دیٹ. صفائی کا بہت آپ کو کیڑا ہے. مجھے لگتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گی اگر میں اتنی صفائی، مطلب میں ریلیکس نہیں ہو سکتی. اگر تھوڑا سا بھی ایک کلائنٹ جاتا ہے، شیٹس چینج ہو، پیڈیکیور ہوتا ہے، تو فوراً ہی کیمیکلز ہوتے ہیں FDA اپرووڈ، وہ ڈلتے ہیں، اس سے پورے ٹبس سینیٹائز ہوتے ہیں، ٹولز اسٹیلائز ہوتے ہیں آٹو کلیو میں، پھر دوسروں پہ یوز کرتے ہیں. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کی کٹس ان کے نام سے الگ ہی بنا دیتے ہیں ہم،
تاکہ وہ کبھی وہ نہ ہو. پھر میڈیکل ہسٹری میں لیتی ہوں جو پاکستان میں کوئی نہیں لیتا اس فیلڈ میں کہ سیلون یا اسپاز میں, جسٹ بیکاز کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لوگ بعض اوقات آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیوں بھرنا ہے ہماری آپ کو سے, اس لیے کہ اگر آپ کو ہیپیٹائٹس ہے, آپ کو فنگس ہے, آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ کو پیس میکر لگا ہوا ہے, کوئی مشین لگتی ہے, آپ کو جھٹکا آ سکتا ہے, آپ فینٹ ہو سکتے ہیں, آپ کی شوگر لیول لو ہو, تو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. خدا نہ خواستہ آپ کو ہیموفیلیا ہے اور بلڈ رک نہیں رہا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے کنٹرول کیسے کریں گے. جیسے میرے پاس 3 دن پہلے ابھی ایک کلائنٹ آیا تو وہ فارم اس نے بھر دیا. جب بھرا تو میں نے بڑے سے پیار سے کہا کہ ایم سوری آئی کانٹ, بیکاز آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہے, آپ کو یہ ہے, میں آپ کو بالکل نہیں لے سکتی کیونکہ یہ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے. پیسہ کمانا میرے لیے بہت آسان ہے لیکن دوسروں کے ساتھ زیادتی میرا پیشہ اجازت نہیں دیتا. زبردست. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو یور پریزنٹ وینچر, یہ آپ نے کیسے سوچا اور کیسے پائے عمل تک تخلیق کے پروسیس سے اب تو ماشاء اللہ سے اسٹارٹ ہو گیا, تو اس کے بارے میں بتائیے. بیونڈ بلس بند کیے مجھے 6 سال ہو گئے اور اس وقت میں باہر چلی گئی تھی ٹورانٹو. کچھ میری سپریشن کا بھی سین تھا اور ڈیورس وغیرہ کا, اینی ویز, اور وہ ہوا. پھر اس میں مجھے 5 سال میں کینیڈا چلی گئی تھی. پھر میں وہاں کام کرتی رہی اور نئی چیزیں بھی سیکھتی رہی کیونکہ میرا ایک یہ پیشن ہے, مائی ورک از مائی پیشن مائی لو. تو پھر وہ کرتی رہی اور پھر میرے 2 بچے وہاں تھے. بیٹا میرا پڑھ رہا تھا, ماشاءاللہ بیٹا اب گریجویٹ ہو کے آ گیا ہے. تو اس کے بعد میرے کلائنٹس بہت میرے پیچھے تھے کہ پلیز آپ کچھ کھولیں. تو ان کے پرزور اصرار پہ میں نے پھر ریچولس کھولا. اٹس ناٹ لائک بیونڈ بلیس کے 18-19 کمرے اور ہیوج, بٹ اسمال بٹ ویری نائس اینڈ گڈ پلیس. یو شوڈ کم اینڈ وزٹ. آپ نے شاید کینیڈا میں ٹورانٹو میں بھی آپ سوچ رہی تھی ایک زمانے میں؟ جی میں سوچ رہی تھی, بٹ کیونکہ میری بڑی بیٹی بھی یہاں تھی اور میرا بیٹا, دوسری 2 بڑی بیٹیاں یہاں تھیں, چھوٹے 2 وہاں تھے. تو پھر مجھے یہ تھا کہ آہستہ آہستہ سب موو ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ میں قریب رہوں. اور بچوں کی ایج ہے, ان کی شادیاں ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس اینی تھنگ. اچھا, تو ریچولز, آپ کو پتہ ہے یہ ریچولز تو ایک انٹرنیشنل چین بھی ہے؟ جی بالکل. تو اس سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ میرا پاکستان میں ریچولز ایک ہی کھل سکتا ہے بیکاز رجسٹرڈ کمپنی ہے. اوکے. اور میں جو بھی کام شروع کرتی ہوں وہ طریقے سے کرتی ہوں. اچھا, اٹس اے کارپوریٹ کمپنی. آپ کا یہ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو گیا؟ یس, ایوری تھنگ. کمپنی الگ رجسٹر ہوتی ہے, ٹریڈ مارک الگ ہوتا ہے. ہاں جی, آف کورس کمپنی تو الگ ہوتی ہے اور نام الگ ہوتا ہے. جی جو بھی آپ کا ہوتا ہے, تو دونوں رجسٹرڈ ہوں گے. جی جی. اور اس میں آپ کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ بھی ہے؟ جی ویب سائٹ ہے, وہ میری یو ایس میں بنی ہے, بٹ یہاں آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. کیا اس کا ایڈریس ہے؟ وہی ریچولز یس, ریچولز کراچی, کچھ اسی طرح, richualskarachi.com یا کچھ اس طرح, کیونکہ وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. گوگل پہ جاتے تو ریچولز باہر بہت کھل جاتے ہیں, کراچی میں ایک ہی ہے. اچھا, ویب سائٹ اور سوشل پیجز بھی ہوں گے؟ جی, انسٹاگرام پہ ہے, فیس بک پہ ہے, سب پہ ہے. آپ کے پاس کیا کیا سروسز ہیں؟ ہمارے پاس سارے باڈی ٹریٹمنٹس ہیں, یو نیم اٹ. سیلیولائٹ ہو اس کے لیے باڈی اسکربس ہیں, کافی اسکربس ہیں, پھر نارمل باڈی اسکربس ہیں, پھر ہمارے پاس مساجز ہیں, ہاٹ اسٹون ہو, ایتھلیٹس ہو, ڈیپ ٹیشو ہو, دے سویڈش ہو, بیلنیز ہو, یو نیم اٹ. پھر ہیئر ٹریٹمنٹس ہیں, ہیئر کٹس ہیں, بیئرڈ ٹرمز ہیں, پیڈیکیورس ہیں, مینیکیورس ہیں, یو جسٹ نیم اٹ. آپ کے پاس وہ ایک مساج ہوتا ہے, کیونکہ میں یوگا کرتا ہوں اور کراتا رہا ہوں. دیر از اے مساج کالڈ, جو کہ تھائی لینڈ میں بہت ہوتا ہے, یوگا مساج کہہ لیں یا تھیراپیوٹک مساج ہوتا ہے. وہ تھیراپیوٹک یا تھیراپیوٹک, سوری. تو وہ صرف اسٹریچنگ وغیرہ کے ساتھ آپ وہ کہہ رہی ہیں یا آئل کے ساتھ والا؟ نہیں, آئل کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ یہی ہے نا, وہ ڈرائی مساج ہوتا ہے وتھ اسٹریچنگ اینڈ آپ کے پاس ہے؟ یو کین سے, بٹ اتنا اچھا نہیں. ابھی ایک میں فلپینو کر رہی ہوں, میں چاہتی ہوں جو جس کا کام ہے وہی کرے. ہاں, کیونکہ یہ ہمارے یہاں اس کی ٹریننگ نہیں کہ جو پراپر تھائی متسو ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں یا فلپینوز ہوتی ہیں,
وہ چیز نہیں ہے. تو میں بالکل آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی اس چیز ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہاں پر آپ کے یہاں جو فلو ہے زیادہ آدمیوں کا ہے یا خواتین کا ہے؟ میرے پاس ماشاء اللہ خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی بہت ہیں, اور زیادہ تر ڈے ٹائم میں عورتیں زیادہ آتی ہیں. شام 5 بجے کے ساتھ بعد جو ہے مرد زیادہ آتے ہیں بیکاز آفس آورس ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ کا ٹائمنگز کیا ہے؟ ٹائمنگس ہماری ہیں صبح ہم 12:30 کھول دیتے, بٹ 1 بجے سے ہم اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں, اور رات کو لاسٹ اپوائنٹمنٹ از 8:30 وی بک بائی 7:30. تو ختم کرتے کرتے بھی 10 ساڑھے 10 بجے بچ جاتے ہیں. اور آپ کی جو یہ ہے آپ کا اسٹاف کتنا ہے یہاں پہ؟ اسٹاف میرے پاس ماشاء اللہ 6-8 لڑکیاں ہیں, باربر ہے, اور باقی تو چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ تو ہیلپرس ہوتے ہی ہیں. اور جو آپ کی جو ہیئر کٹنگ کے لیے آپ نے کیا ارینجمنٹ کی ہے؟ ہیئر کٹنگ کے لیے تو ہمارے پاس جو باربر ہے وہ ٹاپ 10 میں. نہیں, میں خواتین کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. خواتین میں جو ہے ہیئر کٹس کے لیے پروفیشنل جو ہے, جس طرح آپ کی سینئر جو واٹ ڈو یو سے ہیئر اسٹائلسٹ ہے, وہ آن کال ہوتی ہیں. ان کو نام کی لسٹ ہے, جو ان کو پسند ہے وہ ان سے بک کروا لیں, 2 دن پہلے وہ آ کے کام کرتی ہیں اور چلی جاتی. اچھا, جی. اس میں ہما طاہر بھی ہے؟ ہما بھی, جی ہما بھی میرے ساتھ ہی اور تھی. کون کون ہے؟ اور ایک نسیم یوسف ہیں, ان کو یہ 2 ہی ہیں اس وقت. اچھا, اور میک اپ آرٹسٹ ڈفرینٹ ہیں. اوکے. اچھا یہ بتائیے شیلا کہ اب آپ نے پھر سے ایک 2004 میں آپ نے کیا جب آپ نے نئے سیکھ کر آئی تھی, اور پھر وہ پھر آپ نے 13-15 سال چلایا اور اس کو پہاڑ پہ اونچا پہنچا دیا, اور اپنے بیسٹ سلون آف پاکستان, بڑا سب سے سلون ان پاکستان بنایا. اوبویسلی اتنا کام, اتنی محنت کی ہوگی, اس کو آپ نے پھر سے زیرو سے اسٹارٹ کیا. سو ابھی آپ کو شروع کیے ہوئے کتنا ٹائم ہو؟ 2 مہینے؟ ابھی مجھے یہ 3را مہینہ ہے. 3رے مہینے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جیسے اب آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جی آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کی تھی 2 مہینے میں اس نے نکال دی تھی. اب میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آر یو پروجیکٹنگ, اب تو وہ شہلا جو پہلے تھی ود ایکسپیرئنس, تو بہت زیادہ ایکسپیرئنس ہوگا, نالج ہوگی, تو ڈو یو تھنک دیٹ آر یو ہیڈنگ آن سیم لائنس؟ جی نوید, بالکل, بٹ ظاہر ہے کیونکہ 6 سال کا گیپ آ گیا تھا, میں چلی گئی تھی اور میرا سارے کلائنٹ سے اتنا رابطہ نہیں تھا. لیکن پہلے جو 2 مہینے تھے مجھے مشکل تھا یہ جو چیز, بٹ مشکل بھی یہ نہیں کہ بہت مشکل, لیکن یہ جو اب 3را مہینہ شروع ہوا ہے ماشاء اللہ, اس میں مجھے سانس لینے کی بھی بالکل ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, او شیلا واپس آ گئی, او مائی گاڈ ریچلز ان کا ہے. تو وہ ماشاء اللہ 1 سے 2 پھر ورڈ آف ماؤتھ, اور ماشاء اللہ بہت کام ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھتی ہیں جس طریقے سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور وہ اچھا جا رہا ہے, اور وہ اٹ وڈ پے یو آف انشاءاللہ؟ بالکل نوید, مطلب ماشاء اللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اچھا نہیں, بہت اچھا جا رہا ہے, اور بہت جلدی مجھے بہت زیادہ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جو پیسے لگائے ہیں میرے خیال میں اس سے ڈبل واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. سو اس میں از دیر اے پارٹنر ود یو اور اٹس جسٹ یور انویسٹمنٹ؟ اٹس جسٹ مائن. زبردست. ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ ویری گڈ, ویری کانفیڈنٹ, اینڈ آئی ایم ہیپی. کیونکہ پہلے جو آپ نے کہا, اور آپ نے جو کہ ڈیو کریڈٹ بھی دیا ہسبینڈ کو کہ ان کی انوالومنٹ بھی تھی اور انہوں نے اس کو انویسٹمنٹ بھی کی اور ان کا فزیکل انوالومنٹ بھی تھی. ناؤ دس ون از جسٹ یورس. اگر یہ پوچھیں گے, میں یہ نہیں کہوں گی آپ سے کہ جی مطلب ناؤ آئی ایم ڈیورس تو جی میں یہ کہوں. مائی ہسبینڈ ریئلی ہیلپ می ان لائک ان دیٹ پروجیکٹ. اب جو یہ تھا تو واقعی بہت بہت مشکل تھا. سم ٹائمز مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب ابھی یہ تھے تو یہ کر دیا تھا, اور مجھے کچھ کرنا نہیں. اب مجھے ایک مرد بھی بننا ہے, ایک عورت بھی بننا ہے, بلکہ بننا کیا میں بن گئی ہوں. آئی ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایون ایک نلکا بھی ٹپک رہا ہے تو مجھے خود کرنا. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ نے
اب خود سے کیا تو آپ یقیناً اٹ ریکوائرز لاٹ آف انرجی اینڈ لاٹ آف کریج کہ جی اور کانفیڈینس آلسو. تو اٹ مسٹ بی اے گریٹ فیلنگ کہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہو رہا ہے انسان. ہاں مطلب کبھی کبھار مجھے یقین نہیں آتا کیونکہ میں کافی ڈفرینٹ شائع سی عورت تھی، لیکن اب تو میں کہتی ہوں کیا یہ میں واقعی میں ہوں. بٹ اٹ میکس می فیل سو گڈ کہ آئی کین ڈو ایوری تھنگ. مطلب اللہ ہے اوپر اور میں ہوں، اور میرے خیال میں کسی اور کی ضرورت نہیں جب تک اللہ کا ساتھ ہے. بس اللہ میاں صحت دے اور رحمت دے. انشاءاللہ. سو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بیوٹی یا پارلر یا اس قسم کا بزنس تھا وہ کاسمیٹالوجی کی وجہ سے تھوڑا رجحان کم ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اسپا ایک ٹوٹلی اے ڈفرینٹ تھنگ. تو میرے خیال میں آپ بھی سمجھتے ہوں گے اسپا میں تو بندہ گھستا ہی، ایک تو میوزک اس کا بالکل ریلیکسنگ جو میڈیٹیشن میں ہوتا ہے، اس ٹائپ کا ایمبیونس، اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بندہ گھستا ہے لگتا ہے ایک نئی دنیا میں آ گئے. پھر آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیز سرو کی جاتی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پیمپر کیا جاتا ہے. تو کلینکس میں یہ نہیں ہوتا. ایون ہمارے کلائنٹس پیڈی کیور بھی کروا رہے ہیں تو وی آفر دیم ٹی، کافی، پھر ہاٹ ٹاولس. پھر یہ نہ ہو تھکے ہوئے آئیں، کسی کو کولڈ ٹاول چاہیے تو آپ فوراً ٹھنڈے ٹھنڈے فریزر کے ٹاولز ان کو دیتے کہ وہ اندر آئے ہیں گرمی سے تو دے شوڈ. تو بڑی ڈفرینٹ چیزیں نوید. اور وہ تو ایک کلینک ہے، آپ گئے مشین سے کام کروائے اینڈ دیٹس اٹ. اوکے. تو آپ کا ان لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے جو سنگل ہیں خاص طور پہ اور ینگ ہیں یا کسی بھی ایج میں اور جو کام کرنا چاہتی ہیں، تو کیا میسج ہوگا آپ کے لیے؟ میں تو ہر عورت سے بلکہ ہر لڑکی سے بھی یہی کہوں گی، بچیوں سے بھی، کہ پلیز آپ گھبرائیں نہیں اور ہمت کریں. بعض اوقات لوگ ڈر جاتے ہیں کہ میں کیسے کروں گی، کیا ہوگا، اس لیے جی میں کسی چیز میں کود نہیں رہی، اور جو ظلم ہو رہا ہے ہوتا رہے، یہ ہوتا رہے، بس ٹھیک ہے یار میں کیسے کماؤں گی. سب ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کوشش تو کرے. اپنے اوپر یقین نہیں ہو، میں سمجھتی ہوں اللہ کے اوپر بھی یقین نہیں ہے. اچھا، مجھے جو ہماری یہ پوڈ کاسٹ سیریز ہے جین ایکس ٹو جین زی، بیسیکلی یہ ایک وہ ہے کہ جی ہم جیسے لوگ جو 60s 70s اور اس دور میں پیدا ہوئے، ایون 80s میں، اور جو ہے وہ لوگ جب ہم تھے تو جو ٹیکنالوجی اور جو سب کچھ تھا سسٹم، جیسے دیر واز جسٹ ون ٹی وی چینل اینڈ آل دیٹ. تو اس لحاظ سے آج کے دور میں، یعنی کہ جنریشن زی جو چل رہے ہیں، جو لوگ آج کل 13 سے 25 سال کے بچے بچیاں ہیں، ہاؤ ڈو یو ریلیٹ یور سیلف کہ وہ زمانے سے اور اس زمانے میں ہم جب آتے ہیں، جب آپ نے، جیسے آپ بھی موبائل یوز کرتی ہیں، ساری چیزیں یوز کرتی ہیں، سوشل میڈیا بھی یوز کرتی ہوں گی، تو پہلے یہ سب نہیں تھا، لیکن آپ نے اور ہم سب نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھ لیا. تو ہاؤ ڈو یو سی دس ٹیکنالوجی اور یہ سارے لوگوں کا، بچوں کا جو آج کل کا ٹیمپرامنٹ ہے، اور اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتی ہیں؟ میرے خیال میں تو بہت اچھا ہے کیونکہ اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا. اور پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن پہلے فیملیز بہت قریب تھی. اب ایسے لگتا ہے کہ کسی کو ٹائم نہیں، ہر آدمی اپنے فون میں لگا ہوا ہے. یہ چیز مجھے بادر کرتی ہے، لیکن ادروائز اٹس ریئلی گڈ کہ ظاہر ہے ایون آج جس طرح میرا اسپائی شاید اس وقت ہوتا تو اتنی لوگوں کو نہیں نالج ہوتی، نہ پتہ ہوتا. اور جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کس چیز پہ بات کرتے ہیں؟ اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا، یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو کس طرح ہوتا؟ ایک طرح سے بہت اچھا بھی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ مس بھی کرتے ہیں، بٹ میرے خیال میں اٹس گڈ. میرا بھی یہ خیال ہے. اور آپ یعنی کہ جو ینگ جنریشن، آپ کے اپنے بچے یا ان کے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ، آپ کا ان کے ساتھ کیسا رہتا ہے میرا ان کے ساتھ ایسا رہتا ہے تعلق؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ شی از دا بیسٹ مام، اور شی از لائک اے فرینڈ. مجھے یاد ہے کہ آپ کے اس سوال کا جواب میں آپ کی طرف سے دینا چاہوں گا اپنے ویورز کو.
وہ یہ کہ ہم ٹورنٹو میں تھے ایک دفعہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم ملنا تھا ہم نے، تو ہم سب انہوں نے ملنے کے لیے بلایا اور ہم چلے گئے ملنے کے لیے. میں ملنے چلا گیا ان سے. ان کی بیٹی بھی تھی، وہ بیٹی اور اس کی فرینڈس سے 8-10 یہ لوگ سب کسی کانسرٹ پہ جا رہے تھے. وہ لوگ چلے گئے، ہم لوگ بیٹھے تھوڑی دیر، اور وہ میرے خیال سے آدھے ایک گھنٹے بعد جا رہے تھے، واپس آ گئے وہ لوگ. اور پھر انہوں نے کوئی محفل جمائی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی رک جاؤ، یہ بچے گانا بجانا کر رہے ہیں. تو میں نے اس محفل میں ان بچوں کو تو گانا بجاتے اور گاتے دیکھا، لیکن ان سب سے زیادہ شہلا کو دیکھا. تو وہ مجھے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاؤ پاپولر یو آر ان دوز ٹین ایجرز اینڈ آل دوز کڈس. بالکل، بہت زیادہ دے لو می لائک اینی تھنگ، بیکاز میں ان کی دوست زیادہ ہوں، میں ماں نہیں بنتی. اور میرے خیال میں یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ دوست بن کے رہیں گے تو آپ سے اپنی تکلیفیں، اپنے انز اینڈ آؤٹس بھی شیئر کریں گے. اگر آپ ڈراتے رہیں گے میں ماں ہوں، میں یہ ہوں، تو بچے آپ سے دور بھی بھاگیں گے. اور تو ماشاء اللہ بہت اچھی بانڈنگ ہے ان سب کے دوستوں کے ساتھ. ان کے ساتھ کوئی ایشو بھی ہوتا ہے، دے کم اینڈ ٹاک ٹو می. اینڈ آلسو وہ جو چیز تھی نا کہ ایون they allowed, I mean they allowed me to be there as well, because they knew کہ جی اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ کا دوست وہ بھی انہی کے ایٹ پار ہوگا. تو مجھے بھی خوشی محسوس ہوئی تھی ان بچوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے. لیکن کریڈٹ گوز ٹو یو. آئی تھنک دا وے یو ہیو کیپٹ اٹ، اینڈ دیٹ از دا کانسیپٹ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جین ایکس والے لوگ. لیکن یہ کیپیسٹی ہمارے پیرنٹس اور ہماری پیرنٹس کی جنریشن میں نہیں تھی. بالکل نہیں. ہم تصور کر سکتے تھے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم ہلا گلا کر سکیں؟ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہم لوگ ڈرتے ہی رہتے تھے، اوف اماں کیا کہیں گی، او مائی گاڈ. تو اب یہ چینج ہو گیا نا. بالکل چینج، میری طرف سے تو چینج ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اور مائیں کیسی ہیں، بہت بٹ میں تو بہت فرینڈلی ہوں. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو ہی گیا، بلکہ آپ بھی ان کے فرینڈس کی طرح ہی ہو گئے تھے ان میں. جی بالکل بالکل بالکل. اور دوسرا میں نے دیکھا کہ ایون آپ کی جو بیٹی ہے کومل، آئی تھنک اس کے ساتھ ایک دفعہ ہمارا جانا ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، لال شہباز قلندر کے بازار میں گئے تھے. تو اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا آپ دونوں کی بڑی زبردست تھی وہ کیمسٹری جس کو کہتے ہیں. بہت اچھی کیمسٹری ہے ماشاء اللہ سب بچوں کی میرے ساتھ. اور میں ان کو وہ کمفرٹ لیول دیتی ہوں تاکہ وہ ریلیکس بھی رہیں، دے کین شیئر، مستی بھی کر سکیں، مذاق بھی کر سکیں. اور یہ ٹائم پھر تھوڑی آتا ہے. بالکل. اور مجھے آن دیٹ نوٹ ایک اور چیز یاد آئی، آپ نے مجھ سے شیئر کی تھی، وہ شاید دیر واز دس یور سنس برتھ ڈے یا کچھ تھا جس پہ آپ نے اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا کوئی. ہاں وہ اس کی برتھ ڈے تھی، اور اس پہ اس کے ساتھ ہم لوگ کہیں باہر جا رہے تھے گھومنے، تو ڈنر پہ تو ان کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. تو دیٹ واز مائی فرسٹ ڈانس وتھ مائی سن. سالسا کیا تھا ہم دونوں نے. زبردست کیا تھا. کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ برتھ ڈے اس کی ہے یا آپ کی ہے ایک، اور 18ویں ہے یا 28ویں ہے، دونوں کی. بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کا ماحول، اور بجائے اس کے کہ بہت ہی سنجیدہ ماحول ہو، اور تھوڑی سی زندگی انجوائے کریں اور کرنے دیں، جیو اور جینے دو. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی نہیں ملے گی دوبارہ؟ بالکل، جتنی ہے اچھی طرح گزار لی. بہت اچھی بات ہے. آپ خوش ہیں، مطلب سیٹسفائیڈ ہیں اپنی لائف سے؟ بہت سیٹسفائیڈ ہوں اپنی لائف سے، اپنے کام سے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنا بزی رکھتی ہوں. اور اگر رونے سے کچھ حاصل ہو سکتا اور صرف الجھے رہنے سے، تو بہت کچھ بندہ رو رو کے حاصل کر لیتا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو، زندگی وہ نہیں کہ ہر چیز آپ کو مل جائے، جو ہے اسی میں خوش رہنا سیکھ لے انسان. آپ سے اگر میں پوچھوں زندگی کا کوئی کون سا وہ لمحہ تھا یا ٹائم تھا جو آپ کہیں گے کہ میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ تھا، خوشی کا موقع تھا؟ سب سے خوشی کا لمحہ وہ تھا جب ہر وقت میں چاروں بچوں کے ساتھ رہتی تھی اپنے گھر میں. اور اب کوئی کہیں ہے، کوئی کہاں ہے، تو ظاہر ہے وہ ٹائم تو نہیں ہوتا. بچے بھی بڑے ہو گئے، 2 باہر جاب کر رہی ہیں، 2 یہاں ہیں.
اور پھر ان کے بھی ٹرپ سے آنے جانے، میری اپنی زندگی ہے. اور جب بچے بڑے ہو جاتے تو ظاہر ہے وہ ٹائم تو نہیں ملتا، بٹ دے آر ویری نائس کڈس. آئی ایم بلیسڈ. آپ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہیں. یس. وہ کہاں سے سیکھا؟ وہ اس طرح سیکھا کہ شادی کے بعد یہ تھا کہ جی خوش کرنا ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. ضرورت اور شوق بھی تھا کہ جب میاں کو بہت چیزیں پسند ہو، سسرال کو بھی، اور یہ تو آپ اتنا ایفرٹ کرتے ہیں کہ آپ سے سب خوش رہیں. اب میں ڈفرینٹ ہو گئی ہوں. اب میں کہتی ہوں مجھے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. میں سب کو خوش کر کر کے تھک گئی ہوں، تو بیٹر ٹو کیپ مائی سیلف ہیپی. If I want, I really cook like for everyone if they ask me. بٹ کبھی ٹائم نہیں ہوتا یا بزی ہوتی تو پھر میں اتنا ایفرٹ نہیں کرتی. میں کہتی ہوں یار آج میں بزی ہوں، کل پرسوں کسی دن کر دوں گی جس وقت، کیونکہ مجھے بھی آئی نیڈ مائی اون ٹائم، می ٹائم. تو آپ کیا بیسٹ بناتی ہیں؟ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں. آپ میں ہوتا ہے نا کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے. میں پاکستانی نہاری ہو، پائے ہوں، آپ کو کڑھائیاں ہوں، بریانیاں ہوں، پلاؤ ہو، ایون کچھ اٹالین ڈشز اچھی بناتی ہوں، چائنیز اچھا، مطلب جو آپ کہیں. پھر ہائی ٹی کی بہت چیزیں، سینڈوچز ہیں، دہی بلے ہیں، واٹ ایور. آپ مجھے صرف کہہ دیں کہ یہ بنانا ہے. بائی دا وے یہ دہی بلے ہوتا ہے یا بڑے ہوتا ہے؟ دہی بلے بھی ہوتا ہے اور بڑے بھی ہوتا ہے. اب اس کو چھوٹے کر دے یا بڑے کر دے. نہیں یہ آپ مجھے کریکٹ کریں پلیز کہ یہ بڑے کہاں ہوتا ہے، بلے کہاں ہوتا ہے؟ بلے بھی ہوتا ہے اور کچھ جگہ پہ بڑے کہتے ہیں. میرے خیال میں حیدرآباد دکن میں بلے کہتے ہیں. کچھ تو ہے نوید، پنجاب میں اس کو بلے مجھے کہتے ہیں. کیا پتا پنجابیوں کا. آپ نے بلے بولا تو میں پوچھ رہا ہوں. ویسے پنجابیوں میں ایکسپریشن اچھا ہوتا ہے. اور یہاں پر بڑے ہوتے ہیں، دہی بڑے. ہاں دہی بڑے ہندوستانی ورڈ ہے، جی جی اور دہی بلے پنجابی ورڈ. بٹ میں غلط تو نہیں تھی. بالکل نہیں. اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اردو سے میں نے دیکھا کہ بہت شغف ہے، اور گانوں کا، غزلوں کا، شاعری کا، تو کچھ سنانا چاہیں گے؟ آج نہیں پھر کبھی صحیح. ایکچولی میں تو گاتی بھی بہت اچھا تھی، پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. بٹ میرے ایکچولی گلے میں پالپ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے ہر چیز چھوڑنی پڑی. شاعری آپ کے سامنے تو نہیں کروں گی، نہ میں کچھ کہوں گی، کیونکہ اگر آپ سنا دے تو بہتر. آپ کی شاعری اور آپ کا کہنا، میں اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی. نہیں آپ مجھے شرمندہ نہ کیجیے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی کوئی فیوریٹ غزل، کوئی کچھ ایسا گانا تو ہوگا نا؟ وہ باتیں تیری. میں بتاؤں؟ آج جانے کی ضد نہ کرو. آپ کو یاد ہے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی، بٹ جو سچ ہے واقعی بہت میموریز ہیں اس کے ساتھ، تو شاید اس لیے نہیں کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ اچھا مجھے کچھ نہیں لگتا. اچھا تو آج جانے کی ضد نہ کرو فریدہ خانم والا آپ کو پسند ہے؟ جی بہت زیادہ. اور آپ کو اس وقت نہیں آ رہا تھا. اور کچھ یاد دلاؤں آپ کو؟ جگجیت آ گیا. آپ وہ بھی بتائیے نا کہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی شاید جگجیت سے. جی بالکل میری ملاقات ہوئی تھی، یہاں اور ٹورانٹو میں ان کے کانسرٹ پہ. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا، تو انہوں نے یوں چٹکی نوچی تھی، کہیں گے اب یقین آ رہا ہے. میں نے کہا جی. اینڈ دین ہی گفٹڈ می اے بک، ان کا آٹوگراف، ان پہ سب چیزیں لکھ کے انہوں نے مجھے دی تھی. پھر آفٹر فیو ایئرس ہی پاسڈ اوے. اوکے اچھا جی. تو آپ مجھے یہ بتائیے شیلا جی کہ محبت، لو، واٹ از لو ٹو یو؟ ایکچولی میں سمجھتی ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں پیار کیا ہے. میرے حساب سے بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن یہاں لس زیادہ ہے، پیار نہیں سمجھتے. تو عشق تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عشق ہوتا کیا ہے. تو مجھے تو عشق بھی ہے اور مجھے پیار بھی ہے، اور ضروری نہیں ایک آدمی سے ہی ہو. عشق تو صرف مجھے رب سے ہوتا ہے،
شاید اس سے اونچی کوئی ذات نہیں جس سے میں عشق کر سکوں، لیکن پیار تک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تو میں بتا کے کیا کروں گی کہ پیار کیا ہے۔ زبردست۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو می ٹو موومنٹ ہے اس کے بارے میں کوئی ویو ہے؟ عورت رائٹس، یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے یہاں اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے یا صحیح ہے؟ نہیں، ابیوز تو بالکل ہو رہا ہے، عورت کا رائٹ کہاں ہے یہاں پہ؟ مجھے تو نہیں نظر آتا۔ چھین کے زبردستی کوئی لے لے تو بھی پورا رائٹ نہیں ملتا، اور میرے خیال میں کہ بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ ہمارے یہاں عورتوں کو ابھی تک کہتے بہت کچھ ہے لیکن ہوتا تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے، نہ ان کے رائٹس ہے۔ ایک عورت اکیلی کام بھی کرتی ہے تو بھی اتنے ایشوز ہیں، ایون جو کلائنٹس ہیں میں تو ڈیل کرتی ہوں اس میں بھی بہت ایشوز آتے ہیں لائف میں، بٹ عورت کو وہ عزت نہیں ہے جو میں سمجھتی ہوں، اور میں تو صرف عزت کی بہت وہ ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ شہلا، پاکستان میں عورت کے لیے کام کرنا مشکل؟ نوید، بہت مشکل ہے میرے حساب سے، اگر عورت اسٹرانگ نہیں ہے تو۔ اگر اسٹرانگ ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ چیلنجز آتے ہیں، فیس کرتا ہے بندہ، لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آن دیٹ نوٹ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے اور ویورز کے لیے کچھ میسج دیجیے۔ ایک میسج مجھے آپ سے چاہیے ریگارڈنگ ہماری جنریشن، اور ایک میسج چاہیے جنریشن زی یعنی کہ بچوں کے لیے۔ ہماری جنریشن کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ ایک تو میں مردوں کو یہ کہوں گی کہ پلیز عورتوں کو عزت دینا شروع کر دیں اور ان کو کمتر نہ سمجھے، اور عورتوں کو یہ کہوں گی کہ ڈرنا چھوڑ دیں اور ہمت نہ ہاریں اور اپنے رائٹ کے لیے کھڑی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنا گھر خراب کر دیں، بٹ اگر کچھ کرنا چاہتی تو ضرور کریں، ڈرے نہ۔ اور بچوں کے لیے کہوں گی کہ ہمارے ایکسپیرینسز سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے پاسٹ میں کی۔ زبردست۔ اچھا، آپ نے کچھ ایکٹنگ وغیرہ بھی کبھی کی ہے؟ نہیں، میں نے ایکٹنگ کبھی نہیں کی نوید، بٹ میں نے لائیو شوز بہت عرصے تک کیے ہیں، جب میرا پہلا اسپا کھلا تھا، اور ابھی بھی ریسنٹلی میں نے ڈان پہ کیا لائیو شو لاسٹ منتھ۔ لائیو شو سے مراد کے جی مارننگ شوز، جہاں پر آپ نے جا کر بات کی اپنے کام کے سلسلے میں؟ ایگزیکٹلی، بٹ ناٹ ریئلی لائک ڈراماز وغیرہ نہیں۔ اچھا، تو وہ جو آپ نے کہاں ابھی آپ نے کہاں ریسنٹلی آپ نے بات چیت کی ہے؟ ریسنٹلی میں نے صرف ابھی ڈان پہ کیا، ابھی تو 3 مہینے مجھے ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا جی، ابھی مجھے یہ تھا کہ اور چینلز نے بھی اپروچ کیا، بٹ بیچ میں آپ کا یہ آ گیا تو پہلی پرائرٹی آپ تھے۔ بہت شکریہ۔ تو آپ کو شہلا آج کیسا لگا، ہمارا پلیٹ فارم کیسا لگا، اور بات چیت کرنا کیسا لگا؟ بات چیت تو آپ کی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور آپ کی طرح کوئی بات کر نہیں سکتا، اور پلیٹ فارم از امیزنگ، نو ڈاؤٹ۔ بہت شکریہ، کیونکہ یہ وہ باتیں تیری ہے تو اسی میں ہماری باتیں ہی ہیں، اور جو میں کہتا ہوں کہ ہم اس پہ کرتے ہیں گلوں کی باتیں، بہاروں کی باتیں، یاروں کی باتیں، دلداروں کی باتیں، شاہکاروں کی باتیں، کتابوں کی باتیں، ادیبوں کی باتیں، دوستوں کی باتیں، پیار کی باتیں، اور باتیں ہی باتیں۔ کیا بات ہے آپ وہ باتیں تیری چینل سے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کو نوید فاروقی کا آداب۔ وہ باتیں تیری کے چینل سے آپ سب کو میرا آداب۔